بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم لوگ ایک غریب سے محلے میں رہا کرتے تھے۔ میری سرکاری نوکری تھی۔ میری تنخواہ 20-22 ہزار روپے تھی۔ کیونکہ میں ایک تنخواہ دار طبقے سے تعلق رکھتا تھا، کلرکی کی نوکری کے اتنے تو زیادہ پیسے نہیں ملتے۔ بس اسی لیے میری بیوی مجھ پر حاوی ہو جاتی، کہتی کہ تم کچھ کماتے نہیں ہو، جو کماتے ہو وہ تو ہمارا کرائے میں نکل جاتا ہے۔ 3,000 تو صرف تمہارا آنے جانے کا کرایہ ہے، اس کے بعد 17,000 بچتا ہے، اس سے فلاں خرچہ۔ بیوی اسی طرح کی چیزیں گنوا کر مجھے ہر وقت یہی احساس دلاتی کہ میں کچھ بھی نہیں کماتا، حالانکہ میں پورا دن محنت کرتا تھا۔ خدا ایسی عورتوں سے سبھی کو بچائے جو ایک مرد کے اعتماد کو کرچی کر دیتی ہیں۔ میں بھی اب دبا دبا سا رہنے لگا۔ مجھے اپنے آفس میں بھی اپنا آپ کمتر محسوس ہوتا اور اسی وجہ سے میں کام پر دھیان نہ دے پاتا۔ ایک شخص اپنی بیوی کی نظر میں کسی ہیرو سے کم نہیں ہوتا، لیکن جب بیوی ہی انسان کو اپنی نظر سے گرا دے تو انسان کا بھلا اعتماد کیا خاک رہ جائے گا۔ بس میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ مجھے لگتا جیسے میں دنیا کا نکمہ ترین انسان ہوں۔ انہی دنوں میں نے اپنی بیوی کو بہت زیادہ پریشان پایا۔ میں اس سے پوچھتا کہ کیا بات ہے تو کہتی کہ میں نے فلاں سہیلی کی شادی میں جانا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کپڑے بنانا چاہتی ہوں، لیکن ہر بار پرانے کپڑے پہن کر جاتی ہوں تو سب لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ تمہارے پاس تو اتنے ہیں نہیں کہ میرے ناز نخرے اٹھا سکو، بس خوبصورت لڑکی دیکھی اور شادی تو کر لی، لیکن اسے رکھنا کیسے ہے تمہیں یہ نہیں پتہ۔ بیوی کی انہی باتوں سے میں بہت پریشان تھا۔ اب اس کی ہر بات مان لیتا تاکہ کسی نہ کسی طرح بیوی کو کوئی خوشی تو حاصل ہو۔ اب اس نے مجھ سے ایک اچھا جوڑا لینے کی فرمائش تو کی تھی، مگر میرے پاس تو زہر کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم کچھ دن صبر کرو، میں کوئی نہ کوئی بندوبست کرتا ہوں۔ کہنے لگی کہ میری دوست کی شادی نکل جائے گی، اس کے بعد تم کیا ہی بندوبست کرو گے؟ میں نے کہا پھر تم ہی بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں۔ بولی مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، صرف تمہاری اجازت چاہیے۔ اجازت؟ کس چیز کی اجازت؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو بیوی نے جھجکتے ہوئے مجھے بتایا، دراصل میں نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ نوکری؟ یہ سنتے ہی میں حیران ہو گیا۔ تم کیا نوکری کرو گی؟ تمہیں آتا ہی کیا ہے؟ میری بات پر وہ ناراض ہو گئی اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی تم مجھ پر شک کر رہے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی؟ ارے میں اتنا اچھا کھانا بنا لیتی ہوں، میں بیوٹیشین کا کام کر لیتی ہوں، پھر مجھے بھلا نوکری کیوں نہیں ملے گی؟ تمہیں کیا لگتا ہے صرف دنیا میں کلرکی کا کام رہ گیا ہے؟ دن بھر جو تم کاغذوں میں اپنا دماغ کھپاتے رہتے ہو، کیا ایک وہی نوکری ہے؟ اسی سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ بیوی کے تانے اور جھڑکیاں سن کر میں خاموش ہو گیا۔ اچھا بھائی، جو تمہارا دل کرتا ہے کرو، میں تمہیں کبھی روک سکا ہوں جو اب روکوں گا؟ میں نے کہا تو وہ خوش ہو گئی۔ اس کا مطلب کہ تم اجازت دے رہے ہو؟ ہاں اجازت ہی دے رہا ہوں، اور میں کر بھی کیا سکتا ہوں؟ میری حیثیت ہی کیا ہے؟ اب تم شروع ہو گئے نا عورتوں کی طرح گلے شکوے کرنا، بیوی نے مجھ سے کہا تو میں نے اسے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ایک بیوٹی پارلر میں نوکری کرے گی، اتنی معقول نوکری ہے، اس کو تنخواہ بھی اچھی ملے گی اور اس طرح اس کا گزارا بھی ہو جائے گا۔ میں نے کہا جیسا تم بہتر سمجھو، میں تو تمہیں کبھی نہیں روکوں گا۔ میں اندر سے بیوی سے ناراض تھا مگر ظاہر نہیں کیا، بس اس کے تانے کوسنوں سے بچنے کے لیے میں نے ہاں کہہ دی۔ اگلے دن سے ہی میری بیوی نے کام پر جانا شروع کر دیا۔ شام کو وہ آئی تو بہت خوش تھی۔ اس کے ہاتھ میں 5,000 کا نوٹ تھا اور کہنے لگی دیکھو پہلے دن ہی میں 5,000 روپے کما کر لے آئی ہوں، اپنی پورے مہینے کی تنخواہ کا انتظار کرو گے۔ اپنی بیوی کی خوشی دیکھ کر میں اس کے منہ سے نکلنے والے طنز اور تانے بھول گیا تھا۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ ہم ان پیسوں سے شاپنگ کرنے چلتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے پیسے تمہاری مرضی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ اس کی خوشی دیکھ کر میں نے بھی اسے روکا نہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم ایک بڑی چادروں والی دکان پر پہنچ گئے۔ میں حیران تھا کہ میری بیوی کو چادر کی ضرورت کیا پڑ گئی، حالانکہ وہ تو اتنا پردہ نہیں کرتی تھی۔ وہ بڑی کالی چادریں تھیں جو وہ خرید رہی تھی۔ میں اپنی بیوی پر حیران رہ گیا۔ 500 روپے کی ایک چادر تھی۔ میری بیوی نے چادر سے خود کو ڈھک کر دیکھا، وہ بالکل اپنے آپ کو چھپانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ پھر اس نے سر پر پہننے والی ایک اور چیز لی جس سے وہ بالکل پہچانی نہیں جا رہی تھی۔
بیوی یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی، جبکہ میں ان چیزوں کا مقصد سمجھ نہیں پایا تھا۔ تبھی اسے دیکھ کر کہا ارے سائمہ، تم ان کپڑوں کا کیا کرو گی؟ خواہ ہی پیسے ضائع کر رہی ہو۔ میری بات سن کر سائمہ بگڑ گئی۔ اب تو میرے اپنے پیسے ہیں، میں ضائع کروں یا پھر بچاؤں، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ سارہ نے دکاندار کے سامنے مجھے یہ بات بولی۔ تب دکاندار نے غور سے ہم دونوں میاں بیوی کی طرف دیکھا، پھر اس نے دوسرے دکاندار کی طرف اشارہ کیا تو وہ بھی میری بیوی کو غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے بہت عجیب سا لگا۔ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور دکان سے باہر لے آیا۔ باہر لا کر میں نے اس کی خوب اچھی طرح بے عزتی کی۔ تمہیں شرم نہیں آتی اپنے شوہر کو دوسروں کے سامنے ایسا کہتے ہوئے؟ 5,000 روپے کیا کما لیے؟ تم تو میرے سر سے ہی اوپر جا رہی ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری نوکری کا کوئی فائدہ نہیں، سوائے اس کے کہ تم اپنے کپڑے جوتے پورے کرو۔ تم نے کبھی میرا سوچا ہے؟ ہاں تو تم کیا چاہتے ہو؟ اب میں تمہیں بھی کپڑے اور جوتے لے کر دوں؟ میری بیوی نے اتراتے ہوئے کہا تو میں سمجھا اب یہاں موت سے بہتر ہے کہ میں اپنی بیوی سے خود ہی جان چھڑا لوں، اسے جو چاہتی ہے لے کر دوں اور گھر چلوں۔ مگر جب ہم اگلی دکان پر گئے تب بھی میری بیوی کا یہی حال تھا۔ دکاندار اسے دیکھ کر طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اسے پہلے سے جانتے ہوں۔ جو بھی اسے دیکھتا انگلی سے اشارہ کر کے دوسرے کو بھی متوجہ کرتا۔ ایسا 2-3 دکانوں پر ہو چکا تھا۔ مجھے بہت برا لگا تھا۔ کیا میری بیوی کوئی غلط کام کر رہی ہے جو یہ سب لوگ اسے گھور رہے ہیں؟ میں نے سوچا اور اسے لے کر بازار سے گھر آ گیا۔ اس نے 2-3 چادریں خریدی تھیں۔ میں نے پوچھا کہ تم نے ایک ہی رنگ کی اتنی ساری چادریں کیوں خریدیں؟ کہنے لگی کیا کروں، میں جب کام پر جاتی ہوں تو لوگوں کی نظریں چبھتی ہیں، تم تو جانتے ہو۔ کیا تم بھول گئے ہو جب ہماری نئی شادی ہوئی تھی سبھی کہتے تھے کہ حور کے پہلو میں لنگور بیٹھا ہے؟ کیا تمہیں ان دکانداروں کی نظروں پر حیرت ہو رہی ہے جو ہمیں غور سے دیکھ رہے تھے؟ ارے پاگل، وہ اس لیے دیکھ رہے تھے کیونکہ انہیں یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ ایک اتنی خوبصورت عورت ایک اتنی معمولی شکل والے مرد کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ میں اپنی بیوی کی بات سن کر بہت شرمندہ ہوا، دکھ بھی ہوا، مگر پھر چپ ہو گیا کیونکہ میں جب بھی اس سے بات کرتا وہ آگے سے لمبی بحث شروع کر دیتی۔ وہ دن تو اسی طرح گزر گیا۔ میری بیوی نے مجھے اور کوئی چیز نہیں کہی، بس گھر میں وہ اپنے چادریں اوڑھ کر دیکھتی رہی۔ میں نے اسے جب کہا کہ تم ان چادروں کا کیا کرو گی تو بولی کہ میں یہ اوڑھ کر بازار جاؤں گی، سب لوگ مجھے غور سے دیکھتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، چلو تم جیسے بھی ہو، میں تمہاری امانت ہوں، تمہارا مجھ پر حق ہے، میں نہیں چاہتی کہ لوگ میرا حسن دیکھیں۔ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوا۔ میں نے کہا تم بھی زبان کی تو بہت تیز ہو مگر دل کی اچھی ہو۔ بیوی ان باتوں سے خوش ہو گئی، لیکن نہ جانے کیوں وہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ اچانک اس نے کیا آیا، بولی زہور تم ایک بات تو بتاؤ، اگر کل کو تمہارے سامنے میری کوئی ایسی بات آ جائے جس سے تمہیں بہت غصہ آئے تو کیا تم مجھ پر یقین کرو گے یا پھر لوگوں پر؟ میں نے کہا اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی بات ہو جائے، لیکن میری بیوی اصرار کرنے لگی جیسے اسے خود پر یقین ہی نہ ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے سائمہ، تم ایسا سوچتی ہی کیوں ہو، اور جیسا کچھ ہوا بھی تو میں تمہارا ہی ساتھ دوں گا، مجھے تم پر اعتبار ہے سائمہ۔ میں نے یہ کہہ کر بات تو ختم کر دی، مگر بات سائمہ کے دل میں ہی رہ گئی۔ اب وہ دن رات اس طرح کی باتیں کرتی، جبکہ میں جب بھی اسے دیکھتا وہ اپنے آپ کو سنوارنے میں مصروف رہتی، کبھی اپنے بال بناتی، کبھی ہونٹوں پر رنگ کرتی تو کبھی کوئی اور چیز کرتی۔ کئی بار میں نے اس سے پوچھا تم کام کیا کرتی ہو سائمہ؟ ابھی تک مجھے یہی نہیں معلوم کہ تم کس جگہ کام پر جاتی ہو۔ بعض اوقات انسان کو کوئی مجبوری پڑ جاتی ہے، کبھی بارش ہو تو میں تمہیں لینے آ جاؤں۔ آج کل کے دور میں عورتوں کا گھر سے اکیلے نکلنا بھی عذاب ہے، تم تو جانتی ہو نا؟ ہاں میں سمجھتی ہوں، تم فکر نہیں کرو۔ سائمہ نے بات کہہ کر ٹال دی تھی، لیکن میرے دل میں تو ایک ہی بات تھی کہ آخر سائمہ کام کرنے جاتی کہاں ہے؟ آج تک اس نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کو پیسے کس بات کے ملتے ہیں۔ وہاں پر وہ تو ایک معمولی سی شیف کی حیثیت سے یا پھر درزن کی حیثیت سے کام کرتی ہوگی، کیونکہ میری بیوی کو یہ 2 ہی کام آتے تھے، ایک وہ کپڑے بہت اچھے سلائی کرتی، دوسرا وہ کھانا بہت زبردست پکاتی تھی۔ شاید اسی وجہ سے مالکان اس سے خوش تھے۔ میری بیوی اب مجھ سے ہر روز مختلف باتیں پوچھتی اور کرتی رہتی، لیکن اپنے بارے میں کچھ نہ بتاتی۔ تب مجھے شک ہوا۔ ایک دن صبح کا وقت تھا، میں نے اپنی بیوی کے لیے ناشتہ بنایا۔
میں بہت محبت بھرے انداز میں اس سے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج وہ مجھے منع نہیں کرے گی۔ دیکھو سائمہ، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم کہاں کام پر جاتی ہو۔ میں تم پر شک نہیں کر رہا، بس یوں ہی میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں آخر وہ کون سی جگہ ہے، اور اتنا تو میرا حق ہے، اس پر تم اعتراض نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا تو سائمہ بگڑ کر بولی، ارے تم ایسا کرو، میری جگہ ہی گھر کے کام کر لو، یا پھر تم میری جگہ اس جگہ پر چلے جاؤ جہاں میں کام کرتی ہوں۔ صفائی کا کام ہے بھائی، میں تمہیں کتنی بار بتاؤں، مگر تم ہو کہ مانتے نہیں ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں کبھی کچھ نہیں کہوں گا، صرف ایک بار مجھے اس جگہ لے چلو جہاں تم کام کرتی ہو۔ میری بات پر سائمہ نے کہا کہ وہ آج کام پر نہیں جائے گی، اس لیے مجھے کل لے کر جائے گی۔ میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، میں آج تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، لیکن تم گھر پر رہو گی تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں گھر ہی رہوں۔ اس پر سائمہ نے مجھے اچھی خاصی سنا دی، بولی تمہیں گھر میں رہنے کی پہلے ہی شوق تھا، اسی وجہ سے تم کوئی کام نہیں کرتے تھے، اب لے دے کر تمہیں ایک نوکری کا کام ملا ہے تو اچھے سے کرو، کلرکی میں رکھا ہی کیا ہے، آگے بڑھو گے تو اور بھی مشکلات پیش آئیں گی۔ ابھی سے اگر تم انہی باتوں میں رہ گئے تو پھر تمہاری ترقی کبھی نہیں ہوگی۔ سائمہ کی بات سن کر میں چپ ہو گیا، لیکن میں نے اب سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کا راز معلوم کر کے رہوں گا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ ہر بار مجھے جھڑک کر خاموش کروا دے اور میں اس کے کسی ملازم کی طرح چپ کر کے اس کی ساری باتیں مان لوں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں اپنے کام پر چلا جاتا ہوں، تم گھر کے کام کر لو۔ یہ کہہ کر میں گھر سے نکل گیا، مگر گھر کے قریب ہی گھات لگا کر بیٹھا تھا۔ میں جانتا تھا میری بیوی گھر سے ضرور نکلے گی، کیونکہ وہ اتنی لالچی تھی کہ ایک دن کے 2-3 ہزار روپے اگر کماتی تو اسے اسی بات کا احساس رہتا کہ وہ پورے دن میں پیسے کماتی ہے۔ وہ کبھی بھی کام سے چھٹی کرنے والی نہیں تھی۔ تقریباً ٹھیک آدھے گھنٹے بعد میرے گھر کا دروازہ کھلا۔ میری بیوی نے پہلے ادھر ادھر دیکھا، پھر خود کو کالی چادر میں ڈھانپے میرے گھر سے نکل گئی اور دور جا کر کھڑی ہوئی۔ میں نے بھی بچتے بچاتے اس کا پیچھا کیا۔ وہ ایک تنگ گلی سے گزرتی ہوئی ایک گھروں کی قطار میں داخل ہو گئی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ بھرا بازار چھوڑ کر آخر میری بیوی یہ جا کہاں رہی ہے۔ کرتے کرتے گلی کے آخر میں ایک رکشہ آیا، جس پر بیوی فوراً بیٹھ گئی۔ رکشے والے کو جیسے پہلے سے معلوم ہو کہ میری بیوی نے کہاں جانا ہے، تو گویا یہ روزانہ یہیں جاتی ہے۔ میں نے دل میں سوچا جبھی تو اس رکشے والے کو معلوم ہوگا کہ اس کا آنے جانے کا وقت کیا ہے۔ یہ سوچ کر اور تجسس پڑ گیا۔ اب میں نے ایک ٹیکسی بک کی اور اس رکشے کے پیچھے پیچھے لگا دی۔ وہ رکشہ جس پر کہ میری بیوی بیٹھی تھی دور جا کر ایک مکان کے سامنے رکا۔ وہاں تو ایسی کوئی مشکوک چیز نظر نہیں آ رہی تھی جس سے مجھے لگے کہ یہاں کام کرنا میری بیوی کے لیے ٹھیک نہیں۔ میں تو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ خیر جب میں نے اس عورت کو میری بیوی سے بات کرتے دیکھا تو لگا جیسے وہ ایک دوسرے کو جانتی آنے کی بجائے اسی گاڑی میں بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی واپس آ کر گاڑی میں بیٹھی۔ اس کی اس عورت سے کوئی بحث ہو گئی تھی، پھر وہ جلدی سے رکشے کو لے کر کسی اور جگہ پر جانے کا کہہ کر خود اطمینان سے بیٹھ گئی۔ میں نے بھی گاڑی والے سے کہا کہ اس رکشے کا پیچھا کرو۔ تھوڑی دیر تک یعنی کہ آدھے گھنٹے کی مسافت پر ایک بہت بڑا سا بیوٹی پارلر تھا جس کے باہر عورتوں کے پوسٹر لگے ہوئے تھے۔ میری بیوی وہیں اتر گئی۔ میں بھی ادھر کافی دیر کے لیے رکنا چاہتا تھا کیونکہ میں بیوی کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہا تھا۔ تبھی میں بھی گاڑی سے اتر گیا۔ میں نے رکشے والے سے پوچھا، میں نے کہا یہ عورت کون تھی؟ اس نے مجھے تفصیل بتا دی۔ کہنے لگا کہ یہ ایک عورت سے بات کرنے کے لیے بڑے بنگلے پر گئی تھی، مگر اس عورت نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ ان سے یہ کام مانگنے گئی تھیں۔ مجھے بتایا بھی تھا کہ دعا کرنا، اگر کام ہو گیا تو تمہیں فالتو میں 100 روپے دے دوں گی، اسی لیے جی مجھے معلوم ہے۔ مگر آپ کون ہیں؟ اس شخص نے پوچھا تو میں نے اسے بتا دیا کہ میں اس عورت کا شوہر ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اور بھی خوش ہوا۔ کہنے لگا اگر بی بی جی کی نوکری ہو تو آپ میرے یہ پیسے ادھار رکھیے گا۔ میں بڑا ہی نمازی پرہیزی شخص ہوں، میں نے آپ کی بیوی کے لیے دل سے دعا کی ہے۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے اندر بیوٹی پارلر میں داخل ہونے لگا۔ مجھے شک تھا کہ شاید کوئی مجھے روکے گا کہ میں یہاں کیوں آ رہا ہوں، کیونکہ یہ تو عورتوں کے جانے کی جگہ ہوتی ہے، مگر مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی جب ایک لڑکی نے مجھے صرف اتنا کہا، صاحب آپ جائیے، اس پچھلے دروازے سے یعنی اس گلی سے گھوم کر اندر آئیے گا،
اس طرح لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے کہ ہم یہاں کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ لڑکی کے کہنے پر میں دوسری طرف سے گھوم کر بیوٹی پارلر میں داخل ہوا۔ بیوٹی پارلر کا یہ حصہ بالکل مختلف تھا۔ یہاں پر عورتیں بال کھولے بیٹھی تھیں جو بہت خوبصورت لگ رہی تھیں، جبکہ کچھ عورتیں ان کے ہاتھ پاؤں کی مالش کر رہی تھیں۔ میں نے دیکھا یہ سب بہت ہی صحت مند اور خوبصورت لوگ تھے۔ مجھے دیکھتے ہی دیکھتے ایک عورت نے آ کر گھیر لیا، کہنے لگی لگتا ہے کہ نئے نئے آئے ہو۔ میں اس کی بات سن کر حیران تھا کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہے۔ یہاں پر آخر چل ہی کیا رہا تھا جو اس عورت نے مجھے اندر آنے سے بھی نہیں روکا۔ میں نے چپکے سے اس لڑکی سے پوچھا تو اس نے مجھے وہی بتایا جس کی میں اپنی بیوی سے توقع کر رہا تھا۔ میری بیوی کہہ کر تو بیوٹی پارلر کا جاتی تھی، مگر خدا جانے یہاں اصل معاملہ کیا تھا۔ دراصل بیوی نے جب سے اس بیوٹی پارلر کے اندر قدم رکھا تھا اس کے بعد وہ مجھے نظر نہیں آئی تھی۔ میں اسے ڈھونڈتا ہی رہ گیا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا یہاں کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگی اتنے معصوم ہو تو اس جگہ پر کر کیا رہے ہو؟ ان عورتوں کے حلیے سے اور چال چلن سے میں اندازہ لگا سکتی تھی کہ آخر یہ لوگ یہاں پر کس قسم کی خدمات فراہم کر رہے ہیں، مگر میں خاموش رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں نے دیکھا میری بیوی باہر کمرے میں شیشے کے ساتھ کھڑی نظر آئی۔ اسے دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے پاس کھڑی لڑکی سے پوچھا وہ کون ہے؟ وہ آنٹی؟ اس لڑکی نے مجھے زور سے ہنس کر بتایا، ہاں وہی جو شیشے کے سامنے کھڑی ہے۔ میں نے پوچھا ارے یہ ایسی ہی ہے، ملنگ سی، پاگل جھلی۔ کیوں پاگل کیسے ہے؟ میں نے حیرت سے انجان بن کر پوچھا تو اس نے مجھے ایک عجیب ہی کہانی سنا دی۔ بھائی میں تمہیں کیا ہی بتاؤں، یہ اس مساج سینٹر میں آتی ہے۔ اس نے شاید اپنے میاں کو یہ بتا رکھا ہے کہ یہ کسی بیوٹی پارلر میں یا مدرسے میں کام کرتی ہے، مگر یہاں آ کر یہ ان عورتوں کے رنگ میں ڈھلتی جا رہی ہے۔ شروع میں تو یہ کسی سے بات تک نہیں کرتی تھی، اس کے چال چلن ہی الگ تھے، یہ شریف گھرانے کی لگتی تھی، جب بھی سب لوگ اس کی عزت بھی کرتے تھے، مگر اب یہ ان لڑکیوں میں گھلنا ملنا چاہتی ہے، شاید ان سے بات کر لیتی ہے، ان سے اس عورت کو بھی اپنے جیسا سمجھنے لگے ہیں۔ یہ یہاں کرنے کیا آتی ہے؟ میں نے لڑکی سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ عورت یہاں جھاڑو وغیرہ دینے آتی ہے، مگر جب بھی کسی نے اسے چھیڑنے کی کوشش کی یہ اسے پاگلوں کی طرح نوچنے پر تیار ہو گئی۔ اس نے ایک آدمی کے بال نوچے، ایک کو تھپڑ مارا۔ بس اسی دن سے اس عورت کے پاس نہ ہی کسی نے جانے کی ہمت کی، نہ ہم میں سے کوئی اسے اپنی کہانیاں سناتا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی کڑوی فطرت کی مالک ہے، اپنے کام سے کام رکھتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہارا بہت شکریہ جو تم نے مجھ سے اتنی باتیں کہیں۔ مجھے یہاں کچھ چاہیے نہیں تھا، میں صرف اور صرف معلومات لینے آیا تھا۔ میری بات سن کر لڑکی غصے سے بپھر گئی، بولی کہ میں تمہیں ابھی یہاں سے نکلواتی ہوں، تم سے پیسے بھی لوں گی، تمہاری جیب بھی خالی کرواؤں گی۔ کیا تم یہاں صرف اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھنے آئے تھے؟ میں نے اسے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر اتنے میں ایک گنڈا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ شاید یہ مجھ سے پیسے بٹورنا چاہتا تھا، کیونکہ لڑکی نے ایک مخصوص آواز نکالی تھی۔ وہ لڑکیاں اس وقت مجھے بہت بری لگ رہی تھیں۔ اب یہ آدمی لے دے کر میرے پیچھے پڑ گیا، بولا کہ جلدی سے پیسے دو ورنہ میں یہاں پولیس کو بلا لوں گا۔ میں اس معاملے سے ڈر کر شاید انہیں پیسے دے ہی دیتا کہ اتنے میں شور شرابے کی آواز آنے لگی۔ میں نے دیکھا وہاں پر مختلف آدمی جمع تھے، میڈیا کی گاڑی بھی موجود تھی، میڈیا والے انٹرویو کرنے لگے۔ میں اس ساری صورتحال سے گھبرا کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ بیوٹی پارلر کے اندر بھی ہلچل مچ گئی تھی۔ میں بھاگتا ہوا اپنے گھر پہنچا، کیونکہ ایسی جگہ پر میرا ہونا بالکل بھی صحیح معنی نہیں رکھتا تھا۔ ظاہر ہے پولیس والوں کو تو یہی لگتا کہ میں بھی یہاں اپنے ہی کسی مقصد سے آیا تھا۔ خیر تھوڑی دیر بعد وہاں پولیس آ گئی اور پھر میڈیا والے بھی، جنہوں نے ہر جگہ کی تلاشی لی، تصویریں بنائیں اور کرتے کرتے سب لوگوں کو نہ صرف ذلیل و رسوا کیا بلکہ ویڈیو وغیرہ بنا کر انٹرنیٹ پر بھی لگا دی۔ میں گھر آیا تو میری بیوی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ شام کو وہ گھر آئی تو بہت رو رہی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے۔ اسے پریشان دیکھ کر میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ لگتا ہے کہ تمہارے لیے بھی کوئی مشکل پیدا ہو گئی۔ میری بات پر وہ رونے لگی، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی خدا کے لیے ظہیر مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو میں نے آپ سے جھوٹ بولا۔ میری بیوی بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ ایسی بھی کیا غلطی ہو گئی تم سے؟ دراصل میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ میں بیوٹی پارلر پر جاتی ہوں، میں ایک مساج سینٹر پر جاتی ہوں، مجھے بیوٹیشن کا کام آتا ہے،
بعض اوقات عورتوں کا مساج، ان کی ویکسنگ بھی کر دیتی ہوں، مگر زیادہ تر میں صفائی کا کام کرتی تھی۔ کیونکہ یہاں مردوں کا آنا جانا تھا تو میں منظر سے اوجھل رہتی، مگر آج میڈیا والوں کا چھاپا اسی جگہ پر پڑا۔ ان لوگوں نے مجھ سے بھی انٹرویو کیا، سب تصاویر بنا کر لے گئے، جبکہ اس دھندے کے اصل مجرم تو پیچھے ہی رہ گئے۔ ٹی وی والوں نے صرف اپنی مشہوری کے لیے یہ سب کیا ہے۔ میری بیوی یہ بتا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا یقین کریں، میں تو صرف اور صرف وہاں صفائی کرنے جاتی تھی۔ اگر میرا کوئی اور رویہ ہوتا تو میں آپ سے اتنا بھی کیوں ڈرتی اور گھبراتی؟ میں تو ہر کام آپ سے پوچھ کر کرتی ہوں۔ گھریلو مجبوریوں کی وجہ سے میں یہ سب برداشت نہیں کر سکی، میں نے نوکری شروع کر دی، مگر اب وعدہ کرتی ہوں جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ میں اپنی بیوی کی بات پر کبھی یقین نہ کرتا اگر میں نے وہ سب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا۔ اس دن میں نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا، لیکن ایک ہفتے بعد ٹی وی پر جب وہ شو چلا، کچھ لوگوں نے تو میری بیوی کو بھی پہچان لیا۔ ہماری خوب جب گھسائی ہوئی، مگر مجھے اپنی بیوی پر یقین تھا، اسی لیے میں نے سب تبصروں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ لیکن جاتے جاتے میڈیا والوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا، خدا کے لیے آپ اپنے فرائض سر انجام ہے تو اسے اتنا بھی مجبور نہ کریں کہ وہ خودکشی کر لے، کیونکہ اس معاشرے میں جرم اور گناہ سبھی کرتے ہیں، مگر اعتراف کوئی کرتا ہے اور سزا بھی کسی کو ملتی ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔